يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق ہیں، آسمانوں کے بھی، زمینوں کے بھی، اور کائنات عالم میں جو کچھ ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تمہاری خدمت میں، تمہارے کام میں لگایا ہوا ہے۔ تو کائنات عالم کو انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے، انسان کی خدمت میں اس کو لگایا گیا ہے۔ سورج کو بھی اور چاند کو بھی انسان کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ سورج اپنے مقررہ وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، چاند بھی اپنے مقررہ ایام پہ طلوع ہوتا ہے اور گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور آپ کی عظمت کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت کم سوالات کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ 14 سوالات ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہیں، کم و بیش۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے مہینوں کے، نئے مہینوں کے چاند سے متعلق پوچھتے ہیں، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا۔ یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 20 قسم کے کیلنڈر چل رہے تھے، اور اسی زمانے کے اندر شمسی تقویم یعنی سورج کا کیلنڈر بھی تھا اور اس کے علاوہ کیلنڈر بھی تھے۔ اور سورج کے اعتبار سے جو کیلنڈر ہے یا تقویم ہے وہ شمسی مہینوں پر مشتمل ہے، جس کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل کہتے ہیں، اور اس کو سن میلادی عیسوی بھی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے یہ تاریخیں شروع ہوئی ہیں، اور اس اعتبار سے آج اگر 2020 ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2020 سال گزر چکے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی کیلنڈر موجود تھے۔ جو حضرات مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں وہ بعض جگہوں پہ یہ پڑھتے ہوں گے قاف میم، یعنی قبل مسیح 3000 سال، 4000 سال، اس سے پہلے سے کیلنڈر چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مختلف کیلنڈر تھے۔ آج کا یہ انسان الجھتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یہ چاند کا کیلنڈر کیا ہے اور سورج کا کیلنڈر کیا ہے۔ یہی سوال حضرات صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یا رسول اللہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے، اس کی ہمارے ساتھ کون سی مصلحتیں جڑی ہوئی ہیں، یہ مہینے کیا ہیں؟ یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے مہینوں کے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے معاملات کے اندر اوقات مقرر کرنے کے لیے اس کو رکھا ہے، اور حج کے اوقات کو مقرر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو رکھا ہے، چاند کی تاریخوں کو رکھا ہے۔ ہماری عبادات کا تعلق چاند سے بھی ہے اور ہماری عبادات کے اوقات کا تعلق سورج سے بھی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ نے ان کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ سورج بھی حساب کا ذریعہ ہے، چاند بھی حساب کا ذریعہ ہے، لہٰذا کوئی سال چاہے وہ شمسی ہو وہ ناجائز نہیں ہے اس کی گنتی کرنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سورج کے حساب سے گنتی کرنا اور اس کے اعتبار سے یاد رکھنا یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں حساب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، سورج کا بھی ہے اور چاند کا بھی ہے۔ چاند کی حسابات کا تعلق ہمارے عبادات سے ہے اور اس کے اوقات کا تعلق سورج سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند مخصوص مہینے ہیں۔ حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی 2 ماہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے رکھے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری عیدین کا تعلق، روزوں کا تعلق
یہ چاند کی رؤیت کے ساتھ ہے، لیکن روزہ افطار کرنے کے اعتبار سے اور سحری کھانے کے اعتبار سے اور نمازوں کے اوقات کا تعلق سورج کے اعتبار سے ہے۔ مثلا نماز فجر کا جو وقت ہے وہ سورج کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ فجر کا وقت کب ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے مشرق میں ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ سورج ابھی 1-1.5 گھنٹہ نیچے ہوتا ہے، مشرق میں ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اس سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج طلوع ہو اس کی گول ٹکیا کا تھوڑا سا حصہ ظاہر ہو جائے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج عین سر کے اوپر آ جائے، جس کو نصف النہار کہتے ہیں۔ اس وقت کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نصف النہار سے سورج تھوڑا سا ڈھلتا ہے، جس کو زوال کہا جاتا ہے، جس میں مشرق کی طرف سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، یعنی 1 فٹ کوئی چیز ہے اس کا سایہ 2 فٹ ہو جائے، تو تمام مکاتب فکر کے نزدیک عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب سورج سرخ ہو جائے، یعنی ایسا ہو جائے کہ ہم اس کو آسانی سے دیکھ سکیں، اس وقت عصر کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور افق میں سرخی، شفق مغرب میں سرخی نظر آتی ہے، وہ وقت مغرب کا ہے۔ اور جب شفق یعنی سرخی اور سفیدی دونوں غائب ہو جائیں، اندھیرا چھا جائے، تو عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے۔ عشاء کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان اوقات کو سورج کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن ہماری عبادات کو اللہ رب العزت نے چاند کے ساتھ جوڑا ہے۔ مثلا جیسے زکوٰۃ، اس کا دینے کا تعلق چاند کے مہینوں کے ساتھ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ۔ اس کا تعلق سورج کے مہینوں کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جنوری، فروری، مارچ وغیرہ۔ یاد رکھیے گا، وہ احباب جو زکوٰۃ جنوری، فروری، مارچ یعنی سورج کے مہینوں کے اعتبار سے دیتے ہیں یا سورج کے سالوں کے اعتبار سے دیتے ہیں، تو اس میں بہت بڑی غلطی اور نقصان ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو چاند والے مہینے ہوتے ہیں، یعنی محرم، صفر وغیرہ، ان کا جو سال ہوتا ہے یہ سورج کے سال سے تقریباً 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے جو سال ہوتا ہے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ، یہ سورج کے مہینوں کے اعتبار سے جو سال ہوتا ہے اس سے تقریباً 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ لہذا ہر سال 10 دن کا فرق پڑ جائے گا، اور جو لوگ سورج کے مہینوں کے اعتبار سے اور سالوں کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو 36 سال جب گزریں گے تو 360 دن ایسے گزر جائیں گے، پورا 1 سال ایسا گزر جائے گا کہ اس آدمی نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ جو دی جائے گی وہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دی جائے گی۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، نوجوان کہتے ہیں کہ ہم کس مہینے سے زکوٰۃ دینا شروع کریں، کہاں سے زکوٰۃ کا حساب لگائیں؟ تو آسانی کے لیے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ جس دن آپ کی شادی ہوئی تھی اور وہ جو تاریخ شادی کی مقرر ہوئی تھی، اسی دن سے آپ اسلامی تاریخ کو لکھ لیجئے اور وہیں سے اپنے سال کا آغاز کر لیجئے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم اور صفر سے ہوتا ہے۔ ہجری سال کا آغاز محرم، صفر سے ہوتا ہے، اور شمسی سال کا جو آغاز ہے وہ جنوری، فروری سے ہوتا ہے۔ اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر ہمارے ہاں روزے اور حج سورج کے مہینوں سے مقرر ہو جاتے تو پھر یعنی اس طرح ہو جاتے کہ جناب بس گرمیوں میں، سردیوں میں جو ہے وہ روزے آ جاتے ہیں اور یہی باتیں طے ہو جاتی، تو تربیت نہ ہو پاتی۔ اور پوری دنیا کے اندر مختلف موسم ہوتے ہیں، مختلف مہینوں کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو ایام مقرر کیے ہیں اور مہینے مقرر کیے ہیں، اس میں عبادات پھرتی رہتی ہیں۔ کبھی حج سردیوں میں آئے گا، کبھی حج گرمیوں میں آئے گا، کبھی روزے سردیوں میں آئیں گے، کبھی روزے گرمیوں میں آئیں گے۔
اس اعتبار سے سب کی تربیت ہوتی ہے کہ ہر حال کے اندر اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائے۔ اس واسطے ہماری عبادات کو چاند کے مہینوں کے اعتبار سے رکھا گیا۔ ہمارے جو ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے، اور اس کو ہجری سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف کیلنڈر تھے، اور زیادہ کیلنڈر جو مشہور تھا وہ عام الفیل کے اعتبار سے مشہور تھا کہ جس سال ہاتھیوں کو مارا گیا تھا، جس پر سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سال سے عرب شمار کرتے ہیں اکثر اپنے سالوں کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب وہ امیر المؤمنین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کے بہت مختلف شعبوں کے بڑے بڑے کام لیے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا کام تاریخی کیلنڈر کا بننا بھی ہے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوا۔ آج چونکہ یکم محرم بھی ہے، ہجری سال کا آغاز بھی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ ہمارا سال بڑا عجیب ہے، اس کا اختتام بھی قربانی والے مہینے میں ہوتا ہے، ذی الحجہ قربانی کا مہینہ ہے، اور پھر ہمارے اس سال کا آغاز بھی قربانیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم کو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت اونچا ہے، اللہ نے ان کو بہت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان پر جتنے تبصرے کیے جائیں، سب سے خوبصورت جملہ یا خوبصورت تبصرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت کرنا نصرت الہیہ تھی، اور ان کی خلافت کرنا اللہ کی رحمت تھی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت رہی ہے، جس میں آج 25 ممالک قائم ہیں، اور اس ایسی شان سے حکومت رہی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے جو اس پچھلے ادوار کے جو بادشاہ گزرے ہیں، چاہے سکندر ہو یا تیمور لنگ ہو، یہ جب نکلتے تھے تو اپنی شان اور رعب بتانے کے لیے 30 ہزار کے لشکر کو ساتھ لے کر نکلا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، اکیلے چلنے والے، ان کے ساتھ لشکر نہیں چلا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے رعب اور دبدبے کو سارے عالم پہ رکھا تھا، پورا کفر ان سے لرزا تھا۔ عجیب شان اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ فضیلت سب سے بھاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے ان کو مانگا ہے، اور ان کے اسلام لانے پر سب سے پہلے مکہ المکرمہ میں حرم میں کھلم کھلا پہلی نماز ادا کی گئی ان کے اسلام لانے پر۔ عجیب شان اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ سابقہ امت میں ہر امت میں کوئی محدث ہوا کرتا تھا، میری امت میں محدث عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ پوچھا گیا کہ محدث کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ محدث اسے کہتے ہیں جس کی زبان پر فرشتے کلام کریں۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، عجیب شان تھی ان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے نظام قائم ہوئے، آج بھی اس نظاموں کی کاپی کی جاتی ہے، یا قوانین اور نظام کے اندر وہ نظام لائے جاتے ہیں۔ ان نظاموں کے اندر ایک نظام یہ بھی تھا کہ ہماری جو اسلامی کیلنڈر کی تاریخ، ہجری کیلنڈر کی جو تاریخ مقرر ہوئی ہے یکم محرم سے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مقرر ہوئی ہے کہ ہمارا ہجری سال کہاں سے شروع ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو اپنے معاملات کے اندر اور تجارت کے اندر جب مسائل آنے لگے کہ کون سا سال لکھیں، وہ جو سارے دوسرے لوگ ہیں وہ شمسی سال لکھتے ہیں، یعنی سن میلادی، جیسے جو اب 2020 ہے، اس زمانے میں لکھا جاتا تھا۔ تو اور پھر مکہ والے لکھتے تھے عام الفیل، جس دن ہاتھیوں کو مارا گیا تھا، اس سالوں کا اعتبار کیا جاتا تھا۔ ہم کون سا لکھیں کہ ہمارے سال کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس پر مشورہ ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو انتہائی صاحب الرائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ عجیب شان تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔ ان کی رائے کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہماری تاریخ کی ابتدا سال کی وہ یکم محرم سے ہوگی، کہ یہاں سے ہجرت کا آغاز ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی، آج اس وقت سے لے کر اب تک 1442 سال گزر چکے ہیں۔ 1442واں سال اب شروع ہو چکا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی، تو ہجری تاریخوں کو یاد رکھنا اس کا ہماری عبادات سے خاص تعلق ہے۔ اب آخری چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ہمارے ہاں بسا اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چاند دیکھنے والے علماء کی کمیٹی ہے کوئی یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں نعوذ باللہ، اور یہ بس دوربینیں لگا کر چاند دیکھتے ہیں۔ لوگ چاند پر اپنی کالونیاں بنا رہے ہیں، وہاں پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے، یہ بیٹھے چاند دیکھ رہے ہیں۔ چاند کا کیلنڈر کیوں نہیں بنا لیا جاتا؟ اتنا نظام ترقی کر چکا ہے، 20-20 50-50 سالوں کے نظام بن چکے ہیں، آپ ابھی تک ہر دفعہ چاند ہی دیکھتے ہیں۔ بہت اچھی طرح بات سمجھنی ہے۔ جب بھی یہ ایام قریب ہوتے ہیں، محرم ہے جیسے سال کا آغاز ہونے لگتا ہے، یا جیسے عیدین آتی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو یہ چند چیزیں ہماری میڈیا پر اخبارات پہ گردش کرنے لگتی ہیں، تو نوجوانوں سے درخواست ہے کہ یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ سابقہ ادوار سے مسلسل ہر حکومت میں چلی آ رہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ چاند کا کیلنڈر ہم کیوں نہیں بنا لیتے جب نظام اتنا ترقی کر چکا ہے؟ کیلنڈر بنا کے اب فارغ ہو جائیں، عید کب آئے گی، عید الاضحیٰ کب آئے گی، چاند کب طلوع ہوگا، یہ سارے نظام بنے ہوئے ہیں، یہ اب کے نہیں بنے ہوئے۔ ہم مرزا اولغ بیگ کی قبر پہ آئے ازبکستان میں، یہ امیر تیمور کے پوتے ہیں، مرزا اولغ بیگ امیر تیمور لنگ کے پوتے ہیں۔ مرزا اولغ بیگ کے مدرسے میں بھی جانا ہوا تاشقند میں۔ مرزا اولغ بیگ فلکیات کے ماہر تھے۔ اس زمانے میں غلط فہمی سے ان کو جو شہید کیے گئے اس کا سبب یہ ہوا، انہوں نے سال بھر کے 360 یا 65 ایام کا ایسا نظام اس زمانے میں لکھا تھا کہ کس دن بارش ہوگی، کس دن دھوپ ہوگی، 365 ایام کا نظام بنا دیا۔ اتنی مہارت تھی فلکیات کے نظام پر، یہ مہارتیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ فلکیات کے ماہر لوگ تھے۔ اس زمانے میں جو انہوں نے ستارے ایجاد کیے تو آج کے بعد سے 3 یا 4 ستارے اس سے زائد ایجاد ہو سکے۔ اس زمانے کے اندر وہ لوگ فلکیات کے ماہرین شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ کیلنڈر بنا لینا بہت آسان ہے، کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ہم اس کیلنڈر کے نظام پہ کیوں نہیں چلتے؟ ہر دفعہ چاند کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کا اجلاس کیوں ہوتا ہے؟ بہت اچھی طرح بات سمجھنی ہے۔ اصل میں کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے میں ہے، کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی اتباع میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، بڑے غور سے بات سننی انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ یہ اشکال کبھی ذہن میں تکلیف نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، صوموا لرؤیتہ، تم روزہ رکھا کرو چاند کو دیکھ کے، افطروا لرؤیتہ، اور روزہ نہ رکھا، روزہ افطار کیا کرو یا عید کیا کرو چاند کو دیکھ کر۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، بس اس ارشاد نے سارے کیلنڈر کے دروازے بند کر دیے۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، جب بادل آ جائیں اب کیا کریں؟ 29 تاریخ ہو چکی ہے، کیلنڈر کے حساب سے چاند ہو چکا ہے، اور مکہ المکرمہ کی تجرباتی جو نظام تھا فلکیات کا اس کے اعتبار سے بھی چاند ہو چکا ہے، یعنی 4-29 کے مہینے گزرے ہوں تو 5واں یقینی طور پہ 30 کا ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل آ جائیں اور چاند نظر نہ آئے، فَصُومُوا ثَلَاثِينَ، اب پورے 30 روزے کرنے ہیں۔ اب ہم کہاں جائیں؟ کیلنڈر کی بات دیکھیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد دیکھیں؟ چاند موجود ہے بادلوں کے اوپر، ہمارا مصنوعی سیارہ دیکھ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، جب تمہارے اوپر بادل آ جائے، فَصُومُوا ثَلَاثِينَ، تو تم 30 روزے پورے کرنا۔ حالانکہ فلکیات کا نظام اس زمانے سے مروجہ حساب آج تک غلط نہیں ہوا، 4 29 کے ہو جائیں تو 5واں 30 کا ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ 4 دیکھو 29 کے ہو گئے 5واں 30 کا مان لو، فرمایا نہیں، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، بادل ہو جائیں فَصُومُوا ثَلَاثِينَ، اب تمہیں 30 دن پورے کرنے روزے کے۔ اس بنیاد پر، یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم کیلنڈر نہیں بنا پاتے، اور ہر
ان مواقع کے اوپر ایک میڈیا پر بات چلتی ہے اور لوگ باتیں اچھالتے رہتے ہیں. باتوں کی حقیقت کو سمجھنا، اس کی بنیادوں کو سمجھنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. چاند کی ہجری تاریخ کے بارے میں میری نوجوانوں سے درخواست ہے، ایپس ڈاؤن لوڈ کریں اگر نہیں ملتا وقت، جس میں ہجری تقویم موجود ہو. آج ہجرت کی کون سی تاریخ ہے اور اس مہینہ کون سا ہے، سال کون سا ہے، یہ معلومات ہونی چاہیے. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر یہ علم مفقود ہو جائے اور اس کا اطلاع عام لوگوں کو نہ ہو تو سب لوگ گناہگار ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہمارا نظام عبادات اس کے اوپر مقرر کیا گیا ہے. تو دونوں تاریخیں یاد رکھنے کی اجازت، دونوں تاریخوں سے حساب رکھنے کی اجازت، لیکن چاند کی تاریخ کو اہمیت بھی دینا اور فوقیت بھی دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.